درس شبیر کے سانچے میں جو ڈھل جائے گا، درس شبیر کے سانچے میں جو ڈھل جائے گا، سرحد فکر سے آگے وہ نکل جائے گا۔ دیکھ عباس کے نیزے کو عصائے موسیٰ، دیکھ عباس کے نیزے کو عصائے موسیٰ، اژدہا بن کے یہ فوجوں کو نگل جائے گا۔ عالم تشنگی حضرت شبیر نہ پوچھ، عالم تشنگی حضرت شبیر نہ پوچھ، ایسی گرمی ہے کہ سورج بھی پگھل جائے گا۔ ایک گناہ گار آتش خیمہ بخشش کی طرف، ایک گناہ گار آتش خیمہ بخشش کی طرف، پیروں کے بل نہیں وہ آنکھوں کے بل جائے گا۔ صبر کے پاؤں تلے پھول کھلیں گے ہر سو، صبر کے پاؤں تلے پھول کھلیں گے ہر سو، خشک صحرا بھی یہ گلشن میں بدل جائے گا۔ ہر قدم دین کو آزاد کرے گی زنجیر، ہر قدم دین کو آزاد کرے گی زنجیر، آبلہ راہ کے کانٹوں کو کچل جائے گا۔ خشک ہونٹوں پہ زباں پھیریں گے اپنی اصغر، خشک ہونٹوں پہ زباں پھیریں گے اپنی اصغر، القمہ دم تیری موجوں کا نکل جائے گا۔ سر قرطاس لکھوں شام غریباں کیسے، سر قرطاس لکھوں شام غریباں کیسے، ڈر ہے کہ خیمہ الفاظ بھی جل جائے گا۔ کربلا جا کے مجھے چین ملے گا محکم، کربلا جا کے مجھے چین ملے گا محکم، جو مچلتا ہے میرا دل وہ سنبھل جائے گا۔ درس شبیر کے سانچے میں جو ڈل جائے گا، سرحد فکر سے آگے وہ نکل جائے گا۔ أيها الراغي أيها الباغي انشعارا جن فدايا خاك بايا أهل بيتك. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتيه فيها طويلا۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نسیم کربلا آپ گھر بیٹھے ناظرین کے لیے یہ خصوصی پروگرام ہفتے میں 3 دن آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 9:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق
رات کو 10 بجے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد آپ گھر بیٹھے ناظرین کو براہ راست کربلا معلیٰ کی مناظر دکھانا، وہاں کی زیارت کروانا، وہاں پہ موجود ہمارے جو ٹیم کے افراد ہیں وہ آپ کو زائرین سے بھی ملواتے ہیں، مختلف مقامات کی جو ہے وہ زیارت کرواتے ہیں، تاریخی حوالے سے حرم امام حسین علیہ السلام کی مختلف جو ہے وہ جگہوں کو آپ کو دکھاتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری رہے گا۔ پروگرام میں مہمان علماء کرام بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی جو ہے وہ ہم اور آپ مل کر استفادہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آغاز کیا جائے، چلتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ آپ اور ہم مل کے امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتک۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے خصوصی پروگرام نسیم کربلا میں۔ یہ پروگرام آپ گھر بیٹھے ناظرین کے لیے خصوصی طور پر ہم لے کر آئے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ ناظرین بھی شرکت کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبرز پر اپنے پیغامات بھیج سکتے ہیں، اپنے وائس میسیجز بھیج سکتے ہیں، اپنے ٹیکسٹ میسیجز ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور اپنی ویڈیوز ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ آپ اگر آپ کے جو علاقے میں، آپ کے شہر میں کوئی ایک تاریخی امام بارگاہ ہے، گھر میں کوئی اچھا سا آپ نے جو ہے وہ خوبصورت عزاخانہ سجایا ہوا ہے، یا اس طرح کی آپ ویڈیوز جو ہیں وہ ہمیں ارسال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے پروگرام میں ہم آپ کی ویڈیوز ضرور شامل کریں گے۔ اپنے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے پروگرام کے آخر میں آپ کے مرحومین کی نیابت میں زیارت بھی ہوگی، ان کی بلندی درجات کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے۔ اپنے مرحومین کا نام ہمیں ضرور بھیجیں ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبرز پر، تاکہ پروگرام کے آخر میں جو ہے وہ ان کی نیابت میں زیارت بھی ہو سکے انشاءاللہ۔ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان عالم دین بھی ہوں گے، ان سے بھی بات چیت جو ہے وہ ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو براہ راست جو ہے وہ کربلا معلیٰ بھی لے کے چلیں گے، اور وہاں کی صورتحال سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اپنی بات چیت کا سلسلہ میں شروع کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے کل بھی کچھ روایات میں نے بیان کی، کیونکہ ایام ماہ سفر کے ایام ہیں، پوری دنیا سے
جو ہے وہ مومنین و مومنات جو ہیں وہ کربلا کا رخ کر رہے ہیں، نجف سے کربلا پیدل جو ہے وہ مشی کے لیے جو ہے وہ سب نے رخ کیا ہوا ہے اس وقت کربلا کا۔ تو میں چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے احادیث میں چاہتا ہوں کچھ احادیث آپ گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں۔ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت ہے وہ حج سے بھی افضل ہے۔ فرمایا گیا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میں فضیلت زیارت امام حسین علیہ السلام پوری طرح بیان کر دوں تو لوگ حج چھوڑ کر کربلا کا رخ کرنے لگ جائیں گے۔ اس قدر فضیلت دی ہے پروردگار نے زیارت امام حسین علیہ السلام کو، کربلا کی زیارت کو۔ اور پھر فرمایا خدا نے کربلا کو مکے سے پہلے حرم قرار دیا ہے، یعنی مکہ سے پہلے خدا نے کربلا کو جو ہے وہ حرم قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں امام باقر علیہ السلام کہ اگر لوگ زیارت امام حسین علیہ السلام کے ثواب کو جان لیں تو شوق سے اپنی جان دے دیں۔ زیارت کرنے والے زیارت پر جانے والے کے لیے 1000 حج، 1000 عمرے، 1000 شہید، 1000 روزہ دار اور 1000 صدقات کا اجر لکھا جاتا ہے۔ یہ مقام و منزلت ہے ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کی۔ اور کم سے کم جو ثواب ہمیں زیارت امام حسین علیہ السلام کا روایات میں ملتا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زائر کو کم از کم اتنا صلہ ملتا ہے کہ اس کے تمام پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے زائر کے لیے اس کے پچھلے گناہ تو معاف کیے ہی جاتے ہیں، اس کے آنے والے گناہ بھی، اگلے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ استغفار اہل بیت زائر کے لیے، خود امام حسین علیہ السلام خود زائرین کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے نام پر، ان کے والدین کے نام پر اور ان کے درجوں کے لیے، یعنی ایک درجوں کی ایک تفصیل بیان ہوئی ہے۔ وہ سب جو ہے وہ زائر گناہوں سے پاک ہو کر زیارت سے لوٹتا ہے۔ یعنی جو زائر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے وہ جب لوٹتا ہے تو وہ اپنے گناہ، اپنے والدین کے گناہ جو ہے وہ پاک کر کے لوٹتا ہے۔ تو یہ فضیلت اور عظمت ہے جو روایت میں بیان ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے۔ پروردگار سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم سب کو یہ موقع فراہم کرے کہ ہم بھی جو ہے جا کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سر شہ کا شکی ہنستے تھے، یہ وہی لوگ تھے جن لوگوں نے خط لکھے تھے، اب یہی لوگ صدا دیتے تھے باغی باغی، زینب کرے بازار سے کیسے چادر تھی کوئی زینب کرے بازار سے کیسے گزرے، جن کو پردہ بھی سکھایا تھا کبھی زینب نے، جن کو قرآن پڑھایا تھا کبھی زینب نے، ان سے چہرے چھپا دی تھی علی کی بیٹی، زینب کرے بازار سے کیسے گزری، مجمع عام تھا اور سر پہ نہ چادر تھی کوئی،
बिखराए हैं चेहरे पे मगर सर है खुला। लोग ज़ैनब की तरफ देख रहे हैं भैया, आस से भाई के चेहरे की तरफ तकती हुई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऑफिशियल चैनल करबला टीवी उर्दू के प्रोग्राम नसीम करबला में। जी हाँ, अय्याम माह सफ़र है। इस वक्त पूरी दुनिया से आशिक़ान अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन जो है वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कुछ लोग निकल चुके हैं और कुछ लोग रास्ते में हैं, और दुआगो हैं परवरदिगार से कि जो भी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जा रहे हैं परवरदिगार उनको खैर आफ़ियत के साथ लेकर जाए और खैर आफ़ियत के साथ वापस अपने घरों तक लौटाए। और जिन ज़ायरीन के लिए मुश्किलात हैं ज़मीनी या हवाई रास्तों के हवाले से, परवरदिगार से दुआगो हैं कि ये परेशानियाँ और ये जो मसाइल हैं ये हल हों और जल्द से जल्द तमाम आशिक़ान सैयदुश शुहदा जो हैं वो ज़ियारत अरबईन पर पहुँच सकें। जी हाँ, हमारे साथ जैसा कि आपसे वादा किया था प्रोग्राम में मेहमान आलिम दीन भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जो है वो गुफ्तगू भी होगी। आज हमारी खुशनसीबी है, एक बार फिर हमें वक्त दिया है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद शमीम रज़ा रज़वी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आज फिर आपने वक्त दिया और जो है वो आप तशरीफ़ लाए। जज़ाकुमुल्लाह, ये मेरे लिए बाइस शरफ़ है। सलामत रहें, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। क़िबला अय्याम जो है वो माह सफ़र के अय्याम है और अरबईन का समा है। पूरी दुनिया में अहले बैत के चाहने वाले वो बस किसी कोशिश में हैं कि वो किसी तरह से अरबईन की ज़ियारत पर जो है वो करबला पहुँचें। कल हमारी बेहतरीन गुफ्तगू चल रही थी और हमने जो है वो पहले तो सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम और सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में बात की, फिर ज़ियारत के हवाले से भी हमने कुछ बातचीत की। मैं चाहता हूँ कि उसी को आगे बढ़ाया जाए और आज हमारे नाज़रीन की खिदमत में बताएं कि एक ज़ायर जो है वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जब वो जाता है तो क्या आदाब होने चाहिए एक ज़ायर के, और दूसरा ये कि एक ज़ायर जब ज़ियारत की नीयत से निकलता है तो उसके जहन में क्या अहदाफ होने चाहिए। मैं चाहता हूँ नाज़रीन की खिदमत में अगर आप बताएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। बहुत खुशनसीब हैं वो अफराद, खुशकिस्मत हैं कि जिन्हें इस साल 40 में करबला मुअल्ला की ज़ियारत नसीब हो रही है। देखिए, अहदाफ, मकासिद और आदाब, हम अगर उन आदाब का ख़याल करेंगे तभी हम उन मकासिद और अहदाफ तक पहुँच सकेंगे। बेशक, सबसे पहली बात तो ये है। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए, हदफ हमारा सिर्फ ज़री तक पहुंच जाना नहीं है, सिर्फ जाके ज़री को बोसा दे देना नहीं है, सही, बल्कि हम को ये समझना होगा कि हम जिस रास्ते पर निकल रहे हैं और हम उन्वान दे रहे हैं कि हम ज़ायर हुसैन बन के जा रहे हैं, ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ खुदा न ख़स्ता नऊज़ु बिल्लाह इंजॉय करने जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही, रास्ते में खाने पीने जा रहे हैं। बिल्कुल। नहीं, वो सरकार सैयदुश शुहदा का वो अपना लुत्फ़ करम है कि वो अपने ज़ायरीन के लिए नवाजते हैं और ये सारा इंतज़ाम भी उन्हीं की जानिब से होता है। ये अफराद जो हैं ये तो मौक़िफ़ वाले, ये तो वसीला है। और ख़ुद सरकार सैयदुश शुहदा अपने ज़ायरीन का इस्तक़बाल ख़ुद फरमाते हैं। बहुत से उलमा ने, उरफ़ा ने, साहिबान इरफ़ान ने इस चीज़ को बयान किया है। बाज़ रवायतें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जब ज़ायर अपने वतन से बाहर निकलता है और अपने घर से कदम बाहर निकालता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए, तभी उसके वजूद में इतनी तहारत आ जाती है कि उसके कदमों के नीचे फ़रिश्ते अपना पर बिछा देते हैं। अल्लाह अकबर,
ہم نے دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو جو ایک پروٹوکول ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بہت بڑی شخصیت کہیں جب جاتی ہے تو اس کے نیچے قالینیں بچھائی جاتی ہیں، میٹی بچھائی جاتی ہے، اور 2 رویا افراد کھڑے ہوتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر اسٹیشن پر اس کا استقبال کرنے کے لیے، اور جہاں اس کو لے کے جاتے ہیں وہاں ہر اعتبار سے اس کی سہولت کے سارے سامان فراہم ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی ہے، سمجھ لیجئے کہ جو انتظامات ہوتے ہیں، لیکن جب مولا انتظام کرتے ہیں تو پھر وہ معمولی دنیا کی قالینیں نہیں، پھر فرشتے آ کے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ تو یہ تو مولا کے چاہنے والوں کا استقبال ہے۔ آداب میں دیکھیے سب سے 2 ہی 3 چیزیں ہیں، ویسے تو آداب بہت ہیں، لیکن 2-3 چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں تو اس میں ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ پہلی بات تقرب، ہم جائیں، دیکھیے بہت میں ایک باریک اور اہم بات کہنے جا رہا ہوں کہ ابھی آپ نے میں سن رہا تھا آپ کا وہ چینل جو تھوڑی دیر پہلے آپ بیان فرما رہے تھے حدیث کی، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ اتنے 1000 حج کا ثواب ہے، اور مولا نے کہا کہ اگر میں سارے ثواب بیان کر دوں تو لوگ حج کو چھوڑ دیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مولا نے سب کچھ بیان بھی کر دیا ہے اور بیان بھی نہیں کیا۔ بالکل ایسا ہی پہلے حصے میں یعنی یہی کہہ دیا کہ اگر میں بیان کر دوں تو لوگ حج چھوڑ دیں گے، اسی سے پتہ چل گیا کہ حج سے زیادہ ثواب ہے اس میں۔ مولا نے بیان کر دیا، اشارتاً کہہ دیا سب کچھ۔ تو سب سے پہلے مرحلے پر جب ہم جا رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، تو ہمیں جن چیزوں کا خیال، ہم ثواب کے لیے نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ثواب تو ہمیں ہر نیک عمل پہ ملنا ہی ملنا ہے، تو گھر بیٹھ کے بھی ملنا ہے، وہ گھر بیٹھ کے بھی ملنا ہے۔ بھائی کہتے ہیں نا کہ ہر انسان اپنے گھر کی چھت پر چلا جائے، اپنے آنگن پہ چلا جائے، مصلی عبادت پر السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا ہمارا جواب دے رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہماری نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہم ثواب کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم خود مولا کے لیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ ثواب دینا بھی تو مولا ہی کا کام ہے، بالکل ایسا، وسیلہ خدا کے یہاں مولا ہی تو ہے۔ بے شک۔ اس کے لیے میں ایک بہت اچھی سی ایک مثال چھوٹی سی دے دوں۔ کربلا معلیٰ میں، کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری شب عاشور، امام حسین علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی اپنے چاہنے والوں سے کہ تم لوگ چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر کے۔ چراغ گل کر دیا 2-3 مرتبہ، کہا چلے جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے دشمن ہیں، تم سے ان کا کوئی مطلب ہی نہیں، چلے جاؤ۔ اگر اکیلے جانا چاہتے ہو تو میرے ساتھیوں میں میرے گھر کے جو رشتہ دار ہیں، میرا بیٹا علی اکبر ہے، میرے بھائی عباس ہیں، فلاں ہیں، ان کو سب ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے جاؤ، اور میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ میں سردار جوانان جنت کا سردار ہوں، جنت میرے اختیار میں ہے، مقسیم النار والجنت ہوں، میں تمہیں لکھ کر کے دیتا ہوں کہ تمہارے لیے جنت پکی ہے۔ انسان کا آخری مقصد و ہدف کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جانا۔ تو جب امام حسین نے کہہ دیا کہ جنت تمہارے لیے پکی ہے، تو پھر تو لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا اب تو سب کچھ مل ہی گیا ہے، اب بلا وجہ میں زخم کھانا اور چوٹ کھانا اور خون بہانا اور بھوکے پیاسے رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب مولا نے کہہ دیا ہے، اور وہ تو صادق الوعد ہیں، لہذا ہم چلے جائیں۔ لیکن نہیں گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اگر جنت میں جانا مقصد ہوتا تو کربلا والے چلے گئے ہوتے۔ جنت نہیں چاہیے تھی انہیں حسین چاہیے تھے۔ زائرین کو یہ خیال، بہرحال ثواب تو ملے گا ہی، لیکن ثواب کی نہیں، وہ کہیں کہ مولا ہم آپ کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جب مولا کے لیے نیت کر کے جائیں گے تو اس کو کہتے ہیں تقرب، مولا سے قربت، یعنی خدا سے قربت۔ تو ایک تو یہ کوشش یہ کریں کہ زائرین ہمیشہ باوضو رہیں، زبان کے اوپر سلام ہو، سلام و درود ہو شہدائے کربلا کے اوپر، ان کے دشمنوں سے اظہار بیزاری ہو، ان کے قاتلین سے جنہوں نے ان کے اوپر پانی بند کیا، ان کو قتل کیا، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا، ان کے خیموں کو جلایا۔ آداب زیارت میں ایک بہت بڑا ایک ادب ہے، ایک تہذیب ہے، ایک قانون ہے، ایک اصول ہے، ضابطہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو ہماری زیارت کے ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور ہم کو حقیقی زائر بنا دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہم قافلے میں جا رہے ہیں، کاروان میں جا رہے ہیں، تو ہم صرف یہ فکر میں نہ رہیں کہ بس ہم کسی طریقے سے زیارت کر لیں اور ہم بس نہیں، زائرین، دوسرے زائرین کے لیے سہولت فراہم کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ زیارت سے بڑھ کے ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ دیکھیں سرکار سید الشہداء، اگر ہم دوسرے زائرین کی خدمت کر رہے ہیں کہ یہ زیارت کر لیں میری وجہ سے، تو سرکار سید الشہداء وہ ہمارا نام پہلے ہی لکھ لیں گے زائرین میں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ زیارت کا مطلب کیا ہے؟ امام سے رابطہ برقرار ہو جانا، کنیکٹ ہو جانا،
اور اس سے زیادہ بڑھ کے اور کیا چیز ہوگی. اور قبلہ دو ثواب، ایک تو زوار بن رہا ہے اور دوسرا زائرین کی جو ہے وہ خدمت کر رہا ہے. بالکل. بھئی جناب اویس قرنی نے پیغمبر اکرم کو کبھی دیکھا ہی نہیں، لیکن اتنا زیادہ ان کو چاہتے تھے کہ نبی نے خود فرمایا کہ وہ میرے صحابی ہیں، جبکہ صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ نبی کے ساتھ ملاقات کی ہو، ان کے پیچھے نماز پڑھا ہو، نقل روایت کیا ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن جناب اویس قرنی نے تو پیغمبر کو دیکھا بھی نہیں، لیکن وہ بہت بڑے صحابی بن گئے، نبی نے خود ان کو صحابیت کی سند دے دی ہے. تو ہم اگر زائرین کی خدمت میں لگے رہے اور ہم ذریح تک نہ بھی جا سکیں تو شاید نہیں، یقیناً ہمارا درجہ ان شاید زائرین سے زیادہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ سارے آداب ہیں، تہذیب ہیں کہ تقرب کی نیت ہو، ثواب کی نیت نہ ہو. امام حسین ہمیں چاہیے، ہمیں دوسری چیزیں نہیں چاہیے. اس راستے میں بھوک پیاس سب کچھ برداشت کرنا ہے، زائرین کی خدمت کرنا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک انسان کو حقیقی زائر بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہترین قبلہ، بہت بہترین انداز میں آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. فی الحال چلتے ہیں کہ وقفے کی طرف اور دوبارہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں. بی بی زینب کو شور شرابے کی آواز سنائی دی. پوچھا اون محمد سے، میرے بچوں کس کی آوازیں ہیں؟ کہا کہ اماں، جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا وہ ماموں سے معافی مانگنے آیا ہے. جب حبیب آئے تھے بی بی زینب کو اتنی خوشی ہوئی تھی تو پوچھا کہ سیدہ کی بیٹی اتنی خوشی؟ بی بی نے پیغام بھیجا کیونکہ جتنے کربلا میں آ رہے ہیں میرے حسین کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں. جب کوئی آتا ہے نا میرے حسین کی مدد کے لیے، زینب کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. کتنا مجمع تھا مسلم کے اطراف میں. جب سوچا مسلم جنگ لڑیں گے، ہم جیتیں گے، تخت ملے گا، مال ملے گا، غنیمت ملے گی. لیکن جب موت کا خوف آیا، دنیا ہاتھ سے نکل رہی تھی، مسلم نے سجدے سے سر اٹھایا. 6 لوگ پیچھے کھڑے تھے، 6 لوگ. اس غربت میں مسلم کو قتل کر دیا گیا. اور ایک بندہ جب حر بن کے آتا ہے، قدر کتنی ہے. خدا کی قسم تو حر بن، پھر دیکھ زینب کی دعا تجھے کیسے لگتی ہے. تو خود کو ویسا بنا تو صحیح جیسا وہ چاہتے ہیں. آیا، بی بی نے اپنے ننھے سے بچوں کو بھیجا. جب آیا امام سے معافی مانگی، حسین نے سینے سے لگایا. کیفیت و ادب یہ تھا کہ ہاتھ باندھ کے آیا، آنکھوں پہ پٹی تھی. حسین نے اپنے ہاتھوں سے پٹی کھولی. کہا آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھ کے آیا ہے؟ کہا مولا اے کاش اندھا ہو جاتا، کبھی غیظ و غضب میں آپ کو دیکھتا. معرفت نہیں تھی مجھے. کہا کوئی بات نہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، گناہ دھل چکے ہیں. ہاتھوں سے رسی کھولی، ہاتھ کیوں باندھے؟ پھر کہا اے کاش ہاتھ کٹ جاتے، کبھی لجام فرس حسین میں نہ پڑتے. کہا معاف کیا، ہم کریم ہیں، جب بھی کوئی آتا ہے وہ معاف کرتے ہیں. دل بڑا ہے اہل بیت علیہ السلام، لیکن تو اور بن کے آ تو صحیح. پشیمانی کا اظہار تو کر، مولا میں نے دین پہ عمل نہیں کیا. آغا نراقی کہتے ہیں اگر میرے بس میں ہوتا میں ہر بندے پہ واجب کرتا توزیل مسائل پڑھے. کتنے جوان ہیں جن کو احکام نہیں آتے، نہ مطہرات کا، نہ نجاسات کا، کچھ پتہ نہیں. اللہ نے میرے اوپر کیا واجب کیا، کیا حرام کیا، پتہ ہی نہیں ہے. میں دنیا میں آیا کیوں، پتہ ہی نہیں ہے. کھایا پیا اور بندہ مر کے چلا گیا. اس دنیا میں حسین جتنی عظیم قربانی دی گئی تاکہ تو مکتب کو سمجھے، نظام ولایت کو سمجھے. امام نے کہا معاف کیا. اس کے بعد حسین نے اور کو سینے سے لگایا. ایک جملہ کہا بھیا اور حسین کے سینے سے لگ جا. اور کو تو اسی وقت جنت مل گئی تھی جب حسین نے بھیا کہا تھا. لیکن تاریخ لکھتی ہے روتا گیا روتا گیا. کہا کہ اب بھی کوئی ناراضگی ہے؟ میں نے معاف کر دیا. سکون پالے ہو.
لیکن دھاڑے مار کے رو رہا ہے. کہا اور مسئلہ کیا ہے؟ بتا حسین کو. کہا کہ آقا اجازت ہو تو میرے بیویوں سے معافی مانگ. کہا اور میں نے معاف کیا تو سمجھو انہوں نے معاف کیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں معاف کروں وہ ناراض ہو. کہا مولا سکون نہیں مل رہا جب تک اجازت نہیں دیں گے. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ مولا جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا نا مجھے ہماریوں سے کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آئی. اگر اور جتنی معرفت آ جائے کہ میری خطا سے میرے امام زمانہ روتے ہیں، میرے گناہ سے میرے امام زمانہ روتے ہیں. جب تو بے حیا ہو کے گلیوں میں چلتی ہے سیدہ زینب روتی ہے. امام نے کہا عباس اعلان کرو اور معافی مانگنا چاہتا ہے. اعلان ہوا. خیام حسینی کے بیچ زمین پہ بیٹھا جیسے کوئی فقیر بیٹھتا ہے، لشکر کا سردار ہے، لیکن در حسین پہ جب آیا تو فقیر بن کے آیا. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے خصوصی پروگرام نسیم کربلا میں. جی ہاں، یہ پروگرام آپ گھر بیٹھے ناظرین کے لیے خصوصی طور پر ہم لے کر آئے ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھے ناظرین کو براہ راست کربلا معلیٰ کے جو ہے وہ مناظر بھی دکھائے جائیں اور مہمان علماء سے جو ہے وہ استفادہ بھی کیا جائے. ہمارے ساتھ قبلہ موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف اور بات چیت کا سلسلہ. قبلہ میں چاہ رہا تھا وہیں سے آگے بڑھیں کہ جو اہداف اور مقاصد اور آداب کے بارے میں آپ بیان کر رہے تھے زیارت کے حوالے سے، اسی کو آگے بڑھایا جائے. تو سب سے پہلے بات تو جو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خلوص تقرب کی نیت کہ ہم امام کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا، دوسرے زائرین کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا. دیکھیے سلام، ہم جا کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا ابا عبداللہ. سلام کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اپنے زائرین کو، اپنے ناظرین کو یہ بھی تو بتا دیں. سلام کا مطلب ہوتا ہے سلام علیکم، یعنی تم سلامت رہو. تو ہم امام حسین علیہ السلام کو جو سلام کر رہے ہیں تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ سلامت رہیے؟ دیکھیے ہمیں ڈکشنری میں جو معنی ہے اس پر نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہتے ہیں جب کسی کا احترام حد سے زیادہ ہم احترام کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے اوپر قربان اور فدا کرنا چاہتے ہیں تو ایسے موقع پر کہا جاتا ہے میرا سلام ہو آپ پر. سبحان اللہ. جیسا کہ بڑی بڑی شخصیتوں کو لوگ سلامی دیتے ہیں، فوج سلامی دیتی ہے کسی کو، یعنی اپنے آپ کو قربان ہو جانے کا وہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر فدا ہیں، ہم آپ کے اوپر قربان ہیں، آپ کے ہدف، آپ کے مشن کے لیے. تو جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یعنی اے مولا میں، میرے ماں باپ، میری اولاد، میری جان، میرا مال، میرا پورا کنبہ آپ کے اوپر قربان ہو جائے. تو ایک تو یہ اس طریقے کے نیت اور قصد انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے. صحیح. اچھا، خود اربعین پر زیارت، ایک تو ہو گئی کلی زیارت، ایک اربعین کی زیارت. خود 11ویں امام نے جو ارشاد فرمایا اس حدیث میں جو 5 چیزیں آپ نے علامت مومن بتائی ہیں اس میں سے ایک چیز ہے زیارت اربعین کی، جو علامت مومن ہے، مومن کی علامت ہے. یعنی اگر کسی نے 40 کی زیارت کیا گویا کہ وہ مومن ہے، اور جو مومن ہوگا وہی 40 کی زیارت کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی وہیں جا کے زیارت کریں، ہم کہیں سے بھی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، تو یہ ہماری زیارت ہو گئی. تو امام سے متصل ہو جانا، کنیکٹ ہو جانا، جڑ جانا، ان کے اہداف کو قبول کر لینا اور اس بات کا وعدہ کرنا کہ اے مولا آپ کا جو مقصد ہے، آپ کا جو مشن ہے، آپ کا جو پیغام ہے وہ دنیا والوں تک ہم پہنچائیں گے اور ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے لیے حسینی ہیں. یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کے اوپر اپنی جان قربان کر دیتے اور اسی طریقے سے ہم بھی کامیاب ہو جاتے جیسا کہ کربلا والے کامیاب ہوئے. یہ ہم اپنی زبان سے کہہ دیں مولا اسی کو قبول کر لیتے ہیں.
خود امام حسین علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اپنے زائرین کا نام، دیکھیے کہتے ہیں نا کہ جیسے امام رضا علیہ السلام کی زیارت ہے یا دیگر ائمہ معصومین کی زیارت ہے یا حج ہے یا نماز ہے، روزہ ہے، اس میں فرشتے کرامن کاتبین، یہ دو فرشتے ہیں جو ہمارے کندھوں کے اوپر ہیں، جو معمور ہے پروردگار نے ان کو رکھا ہے کہ جو ہر اچھائی برائی ہماری وہ بس مسلسل وہ لکھتے رہیں، وہ ہم سے کچھ بولیں گے نہیں، وہ ہمیں روکیں گے بھی نہیں، ہم کو آگے بھی نہیں بڑھائیں گے، ان کا کام یہ ہے کہ بس وہ لکھتے رہیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ مگر کربلا کی زیارت اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کام تمہارا نہیں ہے، تم ساری چیزیں لکھو، یہ کام کوئی اور کرے گا، اس کا خصوصی انتظام ہے، وہ تو لکھیں گے ہی لیکن امام حسین علیہ السلام اپنے زائرین کو خود لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہو جائے گا؟ اچھا، شاید اس کے پیچھے ایک راز ہو، صحیح، اور وہ راز یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ شخصیتیں آئی ہیں بعد میں جو امام حسین علیہ السلام سے آ کے متصل ہوئی ہیں، جیسے جناب وہب کلبی، جیسے جناب حر ابن یزید ریاحی، جیسے جناب حبیب بن مظاہر الاسدی یا دیگر بعض جناب زہیر ابن قین بجلی۔ یہ افراد جب امام کے پاس آئے ہیں تو امام بنفس نفیس بذات خود ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے ہیں، بالکل ایسے ہی، اور ان کو اپنے کلیجے سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا ہے اور اظہار کیا ہے کہ تم ہمارے مہمان ہو۔ اللہ، تو صرف ایسا نہیں ہے کہ اس وقت امام نے کیا ہو، قیامت تک اب اپنے سارے زائرین کے لیے امام اسی وقت امام بتا رہے ہیں یہ اپنے عمل سے کہ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں، اور قیامت تک وہ اپنے زائرین کے لیے استقبال کے لیے وہ خود آگے بڑھتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کے انسان کے لیے اور شرف کیا ہوگا؟ بہت خوبصورت۔ قبلہ، میں چاہتا ہوں اب آپ نے یہ بات چھیڑی دی ہے تو ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہرحال ہر کسی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، وہ مالی بھی ہو سکتے ہیں، جسمانی بھی ہو سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں بتائیں جو ناظرین نہیں جا سکے یا نہیں جا سکتے کربلا کی زیارت کے لیے، اربعین پہ خصوصی طور پہ، وہ ان کے دل میں وہ تڑپ تو ہے، وہ جانا تو چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں جا پاتے، ان کے حوالے سے کیا ملتا ہے ہمیں روایات میں؟ جو اپنے دل میں عشق تو رکھتے ہیں اپنے مولا سے، جانا بھی چاہتے ہیں لیکن جو ہے وہ اسباب مہیا نہیں ہیں، تو ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ہم اپنے ان ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ دیکھیے کبھی کبھی ایک تصور ذہن میں آ جاتا ہے کہ جو مولا کی شان کے خلاف ہے۔ صحیح، وہ کیا ہے؟ مولا ہم کو نہیں چاہتے، انہوں نے ہم کو بلایا نہیں ہے۔ انسان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، فلاں تو میں تو اس کو جانتا ہوں، وہ ان کے تو حرکات ایسے ہیں لیکن وہ چلے گئے، ان کو توفیق مل گئی، اور یا وہ غریب ہیں پھر بھی جو وہ غریب ہیں وہ چلے گئے، یا ان کے پاس پیسے ہیں تو وہ پیسے والوں کے لیے ہیں، ہم غریب ہیں تو ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں توفیق من جانب اللہ وہ ایک الگ چیز ہے، صحیح، لیکن یہ دل چھوٹا کرنا کہ ہم اس لائق نہیں تھے اور ہم دل سے ان کو چاہتے ہیں، ہم کو نہیں بلایا۔ دیکھیے مولا کے پاس پہنچ جانا اور ان کو سلام کرنا یہ ایک الگ ہے، جو توفیق نصیب ہوئی ہے، بعض کو نہیں ہے، مشیت الہی ہے، حالات ہیں۔ صحیح، لیکن اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ جو نہیں جا سکے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے زیارت اربعین پڑھیں، اللہ، اپنے گھر سے وہ اشارہ کر کے کربلا کی جانب، اور ایک بار دل سے السلام علیک یا ابا عبداللہ کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہی ان کا دل اور خلوص سے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے ایک سلام جو اربعین میں وہاں پہنچے ان سے زیادہ ان کا ثواب ہو۔ اللہ، اس کے لیے ایک میں بہت اچھی سے ایک روایت ہے، بلکہ نہج البلاغہ کا 12 نمبر کا خطبہ ہے امیر المؤمنین کا، صحیح، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سہارا بن رہا ہے۔ صحیح، بہت مختصر سا خطبہ ہے، صرف 2 ڈھائی 3 سطروں کا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک شخص نے جنگ جمل کے بعد امیر المؤمنین، ہمارے ناظرین ابھی بھی اگر دیکھ رہے ہیں اور نہج البلاغہ ابھی اگر ان کے سامنے ہے یا گھر میں تو اٹھا کے ابھی دیکھ لیجئے جو میں بتا رہا ہوں۔ امیر المؤمنین کے ایک صحابی نے، ساتھی نے آگے کہا مولا مبارک ہو، آپ جنگ جیت گئے، کامیابی مل گئی آپ کو جنگ جمل کے فتح کے بعد، اور سارے لوگ جشن منا رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں اور مبارکبادی دے رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص نے آگے کہا مولا مبارک ہو، کاش کہ اگر فلاں میرا بھائی یہاں ہوتا آج اور وہ بھی ہمارے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوتا تو آج وہ بھی اس کامیابی تک پہنچ جاتا کہ جو ہمیں شرف ملا ہے کہ آپ کی رکاب میں ہم دشمنوں کے اوپر کامیاب ہوئے۔ صحیح، بس اتنی بات کہی اس نے، تو مولا نے کہا کہ ہوا آخیک، کیا واقعا تمہارا بھائی چاہتا تھا کہ وہ آج ہمارے ساتھ رہے لیکن کچھ مجبوریوں کی بنا پر نہیں آ سکا ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے،
کہا ہاں مولا وہ تو چاہتا تھا. تو ایسی بات کہہ دی ہے مولا نے ہماری قیامت تک نسلوں کے لیے کافی ہے. مولا نے کہا اچھا اگر تمہارا بھائی یا تمہارا دوست یا کوئی چاہتا تھا، میں دیکھ رہا ہوں اپنی نگاہوں سے کہ وہ میرے اس لشکر میں موجود ہے. اللہ. اور صرف وہی نہیں، جو بھی یہ جذبہ رکھتا ہے کہ وہ ہمارے در پہ آ جائے، ہماری زیارت کے لیے آ جائے، ہمارے نصرت کے لیے آ جائے، ہمارے فوج میں شامل ہو جائے، ہمارا سپاہی کہلائے، ہمارا ناصر و مددگار کہلائے، وہ قیامت تک مردوں کے صلبوں میں اور عورتوں کے رحموں میں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، جن کے بھی دل میں یہ جذبہ ہوگا میں دیکھ رہا ہوں وہ میرے سامنے موجود ہے میرے لشکر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اور یہ امیر المومنین نے اتنی بڑی گارنٹی لے لی. یعنی اگر کوئی نہیں آ سکتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ کاش کہ آج ہم کربلا پہنچ گئے ہوتے، تڑپ، تو مولا اس کا نام پہلے ہی لکھ لیں گے کہ ہاں وہ میرا زائر ہے. اور اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اور صرف وہی نہیں، اس کی نسل میں آئندہ جو آنے والے ہیں ان سب کا نام زائرین میں لکھا جائے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت قبلہ. بلکہ یہ تو اب ہمارے ناظرین کے لیے میں تو کہتا ہوں کہ واقعاً جو ناظرین ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور واقعاً یہ مسائل ان کے ساتھ ہے، قبلہ نے تو ان کے لیے جو ہے وہ ان کے درد کی دوا بتا دی ہے کہ واقعاً اگر آپ کے دلوں میں تڑپ ہے اور وہ تپش ہے کربلا جانے کے لیے، زیارت امام حسین علیہ السلام کو جانے کے لیے، لیکن اسباب مہیا نہیں ہیں، تو واقعاً آپ اسی لشکر میں شامل ہیں جس کا قبلہ نے روایت کی روح سے جو ہے وہ اشارہ کیا. فی الحال چلتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے موجود ہیں برادر ذہین کاظمی صاحب جو ہے وہ کربلا سے. چلتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سید. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نسیم کربلا کے تمام حاضرین اور ناظرین اور کربلا اردو چینل دیکھنے والے دنیا بھر کے جس کونے سے اس وقت اس پروگرام کو ملاحظہ کر رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں سلام، عقیدت اور اس کے بعد ہدیہ تعزیت عرض ہے. ایک مرتبہ پھر حرم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نجف اشرف سے سفر المظفر کا آغاز اور مصائب بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اسیران کربلا کا شام میں جو داخلہ ہے، اس وقت اس مناسبت سے جو ہے تمام مومنین، زائرین اور دنیا بھر سے تشریف لانے والے بارگاہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں تعزیت اور پرسہ پیش کرتے ہوئے یہاں سے کربلا معلیٰ کی طرف سے اپنی روانگی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. میں اس وقت اپنے ناظرین کے لیے اور تمام دیکھنے سننے والوں کی طرف سے بارگاہ امیر المومنین میں نائب الزیارت ہوں، دعاگو ہوں. اسیران کربلا کا پرسہ اور تعزیت آپ سب کی طرف سے پیش کرتا ہوں. اردو چینل کربلا معلیٰ ٹی وی کے جتنے دیکھنے والے ہیں، آپ سب کے مرحومین کے لیے دعاگو ہوں. پروردگار عالمین ان کے درجات بلند فرمائے. آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو جلد از جلد کربلا معلیٰ نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائے. اس وقت آپ ملاحظہ کریں حرم امیر المومنین میں نماز مغرب کا وقت ختم ہوا ہے اور زائرین اور ناظرین جو ہے وہ اس وقت ملاحظہ کریں کہ مختلف لوگ دعاؤں میں، مناجات میں، مجلس اعزاء میں اسیران کربلا کے مصائب کو یاد کرتے ہوئے اس وقت گریہ کناں ہیں اور ان بیویوں کو یاد کر رہے ہیں کہ جن کے نانا نے عرب کو جہالت سے نکالا. آج انہی کی بیٹیوں کو بازار شام میں بے چادر ساتھ پھرایا جا رہا ہے. شام کی گلیوں میں قدم رکھنے والی زینب کبھی اپنے بابا کے پہلو میں چھپی رہتی تھی، آج وہ یتیم بچوں کو سنبھالتی. کھلے سر رسیوں میں جکڑی اموی فوج کے نرغے میں اسیران کربلا کا ایک قافلہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی سربراہی میں مدینے کی وہ مقدس بیویاں جنہیں ہوا کا جھونکا بھی نہ چھو سکتا تھا، آج دمشق کی گلیوں میں مجمع کی نظروں کا نشانہ بنی ہے. کیا کسی کو اندازہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی اپنے بابا کا کٹا ہوا سر نیزے پر دیکھا اور اس کے بعد سسکیوں میں سونا اس کی عادت بن گئی تھی. ان مصائب کو یاد کرتے ہوئے اس وقت دنیا بھر سے آئے ہوئے ناظرین، آپ ملاحظہ آپ نے کیا جیسا کہ حرم امیر المومنین میں زائرین کی ایک بڑی تعداد اس وقت موجود ہے. آپ کے لیے دعاگو ہیں، نائب الزیارت ہیں اور آپ سے بھی التماس کریں گے تمام دنیا میں دیکھنے والوں کو، اور ہم بارگاہ امیر المومنین میں دعاگو ہیں. آج ایک خبر جو ہے خاص طور سے پاکستان کے زمینی راستے سے آنے والے جو زائرین محترم ہیں جو اپنی تمام تر تیاریوں کو مکمل کر چکے ہیں. ایران کے اندر
ان کے استقبال کی تیاریاں ہیں، خدمت کی تیاریاں ہیں. اسی طرح عراق کے اندر مومنین ان کی تمام تر استقبال اور خدمات کی تیاریاں مکمل کر چکے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ویزے لگوا کے اپنے اخراجات اور تمام معاملات کر چکے ہیں. اسی اثنا میں ایک ایسی خبر کا آنا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ زمینی راستہ مشکل ہے، وہ سفر نہیں کر سکیں گے. ہم اس مشکل کے حل کے لیے دعا گوئیں پروردگار عالمین اس مشکل کو آسان فرمائے. پروردگار عالمین ان تمام زائرین جنہوں نے اپنی تیاریاں مکمل کی ہوئی ہیں ان کی آہوں کو، ان کی سسکیوں کو بہکے امیر المومنین ان کی اس تمنا کو پورا فرمائے اور تمام تر موانع جو ہیں وہ رفع ہوں اور وہ جلد از جلد امام حسین علیہ السلام 40 حسینی کے لیے انشاءاللہ تعالی وہ اس اپنے سفر کو مکمل کر سکیں. الہی حرم آمین، امیر الہی آمین. المومنین سے ایک مرتبہ پھر نسیم کربلا کے تمام زائرین کے لیے، تمام ناظرین کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے دعا گو پروردگار عالمین ان کو جلد از جلد زیارت نصیب بہت فرمائے اور شکریہ، بہت مرحومین کے شکریہ درجات برادر بلند محترم سید ذہین کاظمی صاحب نجف اشرف سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ ناظرین کی خدمت میں وہاں سے براہ راست مناظر ہمیں دکھا رہے تھے اور زائرین کی صورتحال اور وہاں پہ عزاداری کے حوالے سے وہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں برادر محترم سید ذہین کاظمی صاحب کا جو ہمارے ساتھ موجود تھے نجف اشرف سے. قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، دوبارہ آتے ہیں ان کی طرف. قبلہ جو بات چیت ہم چلا رہے تھے زائرین کے حوالے سے کہ جیسے آپ نے کہا کہ واقعاً وہ لوگ جو اس سال زائرین جو ہیں وہ نہیں جا پا رہے کسی بھی وجہ سے، لیکن ان کے دل میں وہ تڑپ ہے، وہ شوق ہے، تو واقعاً ان کے لیے جو جیسا کہ آپ نے کہا کہ اجر ان کے لیے تو واقعاً ہے. جی روایات کی اگر روایات کے علاوہ بہت ساری چیزیں دنیا اسباب اور مسببات کی دنیا ہے. ٹھیک ہے. جب کوئی سبب آتا ہے تو مسبب آتا ہے. صحیح. علت آتی ہے تو اس کے لیے معلول آتا ہے. ٹھیک ہے. ممکن ہے کہ بعض پریشانیاں آ جائیں جس کی وجہ سے انسان نہ جا سکے، لیکن وہ خدا کے نزدیک معجور ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا. بالکل صحیح. امام حسین علیہ السلام دیکھیے ہمیں ان کی زندگی میں ہمیں ہر چیز کا نمونہ مل جائے. امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے 28 رجب کو اور مکے 3 شعبان کو پہنچے، وہاں سے پھر 8 کی رات میں 9 کی صبح نکلے وہاں سے ذیلچ کربلا کے لیے، یعنی کوفے کے لیے. کربلا مجبوراً ان کو جانا پڑا، لیکن مدینے میں بہت سارے افراد رہ گئے. بالکل. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار رہ گئے، جناب عبداللہ ابن عباس رہ گئے، جناب محمد حنفیہ رہ گئے، یا دیگر اور بہت سارے. تو کیا یہ کہیں گے کہ وہ لوگ نہیں گئے اور خدا نخواستہ نعوذ باللہ جو ہے وہ سعادت سے محروم ہیں اور یہ ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ شہدائے کربلا کا جو مقام ہے وہ مقام اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو افراد نہیں گئے ہیں ہم ان کی برائی نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی. اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس میں مصلحت اور مشیت امام کی یہ رہی ہو کہ وہ بستی اور مدینہ یا بعض شہر رجال بنی ہاشم سے خالی نہ ہونے پائے. بالکل ایسا ہی. بالکل ایسا ہی. لہذا یہ بھی ممکن ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے ہو کہ ہر سال اتنے افراد آئیں زیارت کرنے کے لیے، باقی جو ہے وہ دوسری بستیاں خالی نہ ہونے پائیں حسین کے چاہنے والوں سے، تاکہ ایک وقت میں جب لبیک یا حسین یا حسین یا السلام علیک یا ابا عبداللہ کی آواز گونجے تو زمین کے ہر نقطے سے گونجے. بالکل. قبلہ امتحان بھی تو ہو سکتا ہے. امتحان بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہے امتحان. سارے لوگ اگر کربلا پہنچ جائیں گے تو بھئی ایک ہی جگہ سے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ایسے میں یہ ہے کہ پوری دنیا کے ہر نقطے سے، اور پھر مشکلات ہو سکتی ہیں، مشیت ہو سکتی ہے، مصلحات ہو سکتی ہے، دوسرے حالات ایسے ہو سکتے ہیں انسان کے. لہذا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ سب کے سب زائرین ہیں اور آج نہیں کل انشاءاللہ ان کو بھی توفیق ملے گی اور وہ بھی جائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بہت بہترین قبلہ، بہت شکریہ. فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. حسین
यही हमको प्याम है, बातिल के साए में जीना हराम है। सर को कटाया सबको बताया, ऐ फातिमा के चैन। जो तुझसे दूर थे बर्बाद हो गए, जो तेरे हो गए आबाद हो गए। हुर को बुलाया अपना बनाया, ऐ फातिमा के चैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऑफिशियल चैनल करबला टीवी उर्दू के प्रोग्राम नसीम करबला में। ये प्रोग्राम आप नाज़रीन की खिदमत में खुसूसी तौर पर हम हफ़्ते में 3 दफ़ा जो है वो लेकर आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह आपका और हमारा साथ जो है वो अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक जारी रहेगा। और कोशिश यही है कि इस दौरान हम जो है बराह रास्त आपको करबला मुअल्ला से और मशी अरबईन से भी जो है वो बराह रास्त इंशाअल्लाह आपको मनाजिर दिखाते रहेंगे। हमारे साथ क़िबला मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है। मैं चाहता हूँ क़िबला वहीं से आगे जो है वो बात को आगे बढ़ाएं। आपने तो बयान कर दिया कि जो लोग नहीं जा पाए उनके लिए क्या अजर है, रवायात के रूह से आपने बयान किया। मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन की खिदमत में फ़रमाएँ कि जो लोग नहीं जा पाए, अब ज़ाहिर है उनकी भी तो कोई ज़िम्मेदारी है, बिल्कुल ऐसा थोड़ी है कि अरबईन पे नहीं गए तो बस ख़त्म। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन की खिदमत में बताएं कि जो लोग इस दफ़ा अरबईन पे नहीं जा सके, जिस शहर में वो हैं, जिस मोहल्ले में वो हैं, तो वहाँ पे उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? देखिए, ज़िम्मेदारी जो लोग चले गए हैं, ऐसा नहीं है कि उनके कंधों से वो ज़िम्मेदारी हट गई है। सही। ज़िम्मेदारी सिर्फ अरबईन पे चला जाना नहीं है। सही। उनको एक तौफीक, एक ख़ास उनको एक चीज़ मिली है कि वो इमाम को नज़दीक से जाके ज़ियारत कर रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं जा सके हैं, वो एक कुल्ली ज़िम्मेदारी जो इमाम ने अपने चाहने वालों के सर पर रखी है और गर्दनों पर रख दी है, वो तो हमेशा बरकरार रहेगी। बिल्कुल, वो तो कभी हट ही नहीं सकती है। इसलिए कि अगर हमने कह दिया कि ये मौला हम हुसैनी हैं, तो फिर हम हैं। सही। तो फिर अब हमें बचना नहीं है। या तो हम उनके लश्कर से और उनके ग्रोह से बाहर निकल जाएं। सही। और अगर उनके यहाँ हैं तो फिर हमें वो सारी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। हम अपनी बस्तियों में अगर हैं, जो अफराद में नहीं जा सके, अपने अपने अज़ा खानों को सजाएं, मजलिसें करें, हुसैन का पैगाम पहुँचाएँ, और उसमें उन चीज़ों की तालीम को आम करें कि जो करबला वालों ने तालीम दी है। इस वक्त हमारे यहाँ जिस बात की ज़रूरत है, बहुत कमी महसूस हो रही है, वो ये कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, जवानों को कैसे आमादा किया जाए। मकसद करबला क्या है, बुज़ुर्गों का एहतराम कैसे किया जाए, मजलिस के आदाब सिखाए जाएं। यही जो मजालिस हो रही हैं, इसी में आइंदा जो लोग जाने वाले हैं उनको आदाब ज़ियारत सिखाया जाए। क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत। एक साल अपने आप को तैयार करें, ताकि एक साल के बाद अपने आप को बिल्कुल वैसा तैयार करें कि अब हम बिल्कुल अरबईन के लिए तैयार हैं, इमाम की नुसरत के लिए जा रहे हैं। तो जो लोग नहीं गए हैं वो तैयारी करें एक साल के लिए। देखिए, अरबईन में चले जाने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने पासपोर्ट बनवाया और टिकट ख़रीदा और फ्लाइट में बैठे या बस से बैठे और पहुंच गए करबला और वहाँ जाके खाते पीते हुए और करबला पे जा रहे हैं। ठीक है, ज़ियारत वो भी है, मौला उसको भी कबूल करेंगे, उसका भी अजर है, उसका भी अजर है, अपनी जगह पर है। आंसू बह रहे हैं, उसका भी एक अजर है। लेकिन हम अपने आप को आमादा करके कि हुसैनी बन के हम जा रहे हैं और पूरे तरीके से तैयार होकर जा रहे हैं, तैयारी कि इस काबिल तो कम से कम हो कि जब हम आगे बढ़ें तो मौला आगे बढ़ के हम वो अपने सीने से लगाएं और इस्तकबाल करें। तो हुसैनी पैगाम पहुँचाना, सबीलें लगाना, प्यासों की प्यास बुझाना। और क़िबला खुद मजालिस का एहतमाम करना कोई कम फजीलत है इसकी? बहुत बड़ी फजीलत है। हम अपनी मजालिस का एहतमाम करें और मजालिस का एहतमाम इस अंदाज से करें कि गैर भी खिंच करके हमारी फर्श अज़ा पे आएँ। ऐसा ना हो कि जो लोग आए हैं वो भी कट के दूर चले जाएं। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि हुसैनी का पैगाम ये है कि हम भाई, इमाम हुसैन का पैगाम ही तो था कि जो वहब
کرسچن تک کٹ کے ادھر آ گیا، بالکل ایسا ہی ہے، ہر وہاں سے ٹوٹ کے ادھر آ گئے، بالکل ایسا ہی ہے، زہیر ابن کین وہاں سے ادھر اٹھ کے آ گئے. تو ہماری فرش ازاں، ہماری مجلسیں ایسی ہوں کہ دوسرے اقوام اور ملل سے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر کے ادھر آ کے ملتے رہے اور حسینی گروہ بڑھتا چلا جائے، اور ایک زمانہ وہ آئے کہ پوری دنیا میں صرف حسینی ہو، حسینی کے علاوہ دوسرا کوئی نہ ہو. بالکل. قبلہ ہمارے پاس معذرت صرف 2 منٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے اربعین میں پوری دنیا میں خصوصاً ہمارے ہندوستان پاکستان میں جلوس کا اہتمام ہوتا ہے، اربعین کا جلوس نکلتا ہے. جو آپ نے بات ابھی فرمائی، میں چاہتا ہوں اسی کو تھوڑا سا آپ آگے بڑھائیں اور اسی کی تھوڑی تفصیل بتائیں کہ ایک بہترین موقع ہے. اب ظاہر ہے جو لوگ کربلا آ گئے، نجف سے کربلا پہ، لیکن وہاں پہ جو جلوس نکل رہے ہیں وہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا دوسروں کو جذب کیا جائے. تو ایک عزادار کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح سے اس سے جو ہے وہ اس کو استعمال کر کے دوسروں کو جذب کر بس سکتا ہے. انسانیت کا پیغام دے، شرافت کا پیغام دے، اتحاد کا پیغام دے. جیسا کہ مولا نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا، کوئی دیکھے تو ہمارے کردار کو دیکھ کے کہے یہ حسینی ہے، یعنی اتنا اچھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حسینی ہے. سبحان اللہ، سبحان اگر دنیا نے یہ کہہ دیا یہ اتنا اچھا ہے، اس سے لگتا ہے یہ حسینی ہے، تو ہمارے مولا ہم سے خوش ہیں اور ہم اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے حسین کے ظاہر بن جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قبلہ. بہت خوبصورت. واقعاً انسان اپنے کردار سے حسینی بنتا ہے، اور جب تک ہمارا کردار اور ہمارا رفتار جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگا تو ظاہر ہے. اور انشاءاللہ پروردگار سے دعا ہے کہ جو لوگ جا چکے ہیں، جو مومنین زیارت پہ جا چکے ہیں، پروردگار ان کو خیر عافیت کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ اپنے گھروں تک پہنچائے. اور جو لوگ جو ہیں وہ نہیں جا چکے ہیں، نہیں جا سکے، پروردگار ان کو جو ہے وہ جس جگہ پہ ہیں وہاں پہ عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مقصد امام حسین علیہ السلام وہاں سے جو ہے وہ اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں شکریہ کروں گا قبلہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اور آپ تشریف لے کر آئے ہمارے ناظرین کی خدمت میں. بہت شکریہ. میں اپنے ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں سنا اور اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے. ہم بھی ان کے لیے نائب زیارت رہیں گے اور دعا کرتے رہیں گے. انشاءاللہ سلامت رہیں. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ہم زحمت دیں گے قبلہ سے جو ہے ہم خداحافظی کر کے. اور فی الحال چلتے ہیں ہم جو ہے وہ اگلے وقفے کی طرف چلتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بھیا تمہیں گھر جا کہ کہاں پائیں گی گھبرائیں گی کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا تباہی اب اس کو کبھی پائے گی گھبرائیں گی گھر جا کے کسے دیکھے گی
قاسم ہے نا عباس، اکبر سے بھی ہے یاس، اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، یاد آؤ گے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو، تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بے پردہ ہوئی قید بھی قہر میں اٹھائی، اور موت نہ آئی، کیا جانیے کیا کیا بھی دکھ پائے گی زینب، گھبرائے گی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ یہ پروگرام آپ گھر بیٹھے ناظرین کے لیے ہم لے کر آئے ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھے ناظرین کو جو ہے وہ براہ راست نجف اور کربلا کی جو ہے وہ زیارت کرائی جائے، وہاں کی صورتحال آپ کو دکھائی جائے، براہ راست مناظر دکھائے جائیں وہاں سے آپ کو، اور جو زائرین کی صورتحال ہے اربعین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں اس حوالے سے آپ کو جو ہے وہ وہاں سے براہ راست صورتحال بتاتے رہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اربعین امام حسین علیہ السلام تک جاری رہے گا۔ اور پچھلے سال بھی کربلا ٹی وی اردو نے ہم قدم کے نام سے یہ پروگرام 20 روزہ پروگرام آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کیا، جس میں ہم نے ہر روز جو ہے وہ ہم قدم کا پروگرام جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے تھے، اور زائرین کے ساتھ مشی کے دوران ہم نے وہ تمام لمحات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے تھے، اور انشاءاللہ یہی سلسلہ اس سال بھی جاری ہے۔
اور انشاءاللہ 40 امام حسین علیہ السلام تک جو ہے وہ یہ ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے، جو خصوصی پروگرام ہے، وہ جاری رہے گا۔ جی ہاں، ابھی آپ دیکھ رہے تھے مرحوم سید ناصر جہان کی آواز میں جو مرثیہ آپ سن رہے تھے، قبلہ سے ابھی بات ہو رہی تھی، یہ مرثیہ خود ایک تاریخ ہے، اور یہ جو اشعار ہیں ڈر جائے گی جو ہے وہ، یہ جو اس کے الفاظ تھے، یہ ایک ہندو شاعر نے لکھے ہیں یہ اشعار۔ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے معجزات کہ کتنا جو ہے وہ اس حوالے سے چھنو لال نامی ایک شاعر تھے، انہوں نے یہ اشعار لکھے تھے جن کا تخلص دلگیر تھا، تو انہوں نے یہ جو ہے وہ کلام لکھا تھا۔ لیکن جب سے مرحوم سید ناصر جہاں صاحب نے یہ کلام پڑھا ہے تو اس کلام کو جو ہے وہ حیات مل گئی، اور یہ واقعاً جو ہے وہ آج تک یہ کلام زندہ ہے۔ ہمارا ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں برادر محترم سید ذہین کاظمی صاحب نجف اشرف سے۔ السلام علیکم سید۔ شکریہ ایک مرتبہ پھر نسیم کربلا کے جو ناظرین ہیں ان کی خدمت میں پروگرام کے دوسرے حصے میں ایک مرتبہ پھر حرم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں آپ تمام دیکھنے سننے والوں کی طرف سے نائب الزیارت ہیں، آپ کے مرحومین کے لیے دعا گو ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے، اور پروردگار عالمین آپ سب کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایام عزا کے حوالے سے سلسلہ مجالس اور خدمت زائرین کے حوالے سے اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک خاص قسم کی ثقافت کے ایام ہے، بالخصوص عراق کے اندر، ایران کے اندر ایام 40 کا سلسلہ جاری و ساری ہو چکا ہے۔ اس وقت دنیا بھر سے آئے ہوئے جو زائرین اور مومنین ہیں وہ سفر المظفر کے ابتدا میں ہر سال داخلہ شام کے حوالے سے اسیران کربلا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، امام سجاد علیہ السلام کے مصائب کو یاد کرتے ہوئے اس وقت حرم امیر المومنین میں آپ ملاحظہ فرمائیں، مولا کے گنبد نورانی کی زیارت کرتے ہوئے مصائب کے ان چند جملوں کو آپ ملاحظہ کریں گے کہ کس طرح سے حضرت امام سجاد علیہ السلام اپنی پھوپھی کے ساتھ، اسیران کربلا کے ساتھ اس سفر میں مولا کی وہ کربناک وہ جملے جو امام نے فرمائے کہ جب میں اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کی طرف دیکھتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور کیوں نہ ہو وہ غیرت کے وہ بادشاہ جو غیور ترین ہستی کائنات کی اپنے زمانے کے اندر امام سجاد علیہ السلام کی، یہ اس بھائی کی فریاد ہے جس نے اپنی بہن کو کوفہ و شام کے درباروں میں اس سفر میں، اس مشکل میں دیکھا جب دربار شام میں سب کو زنجیروں میں لایا گیا، اور امام سجاد علیہ السلام کی نگاہ اپنی بہنوں پر پڑی۔ کس قدر مشکل گھڑی ہوتی ہے ایک مرد کے لیے اپنی خواتین کو، اور پھر وہ زمانے کا امام ہو، اور اسی طرح سے امام علیہ السلام کربلا کے واقعات کو یاد کرتے ہوئے اس سفر میں اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو یاد کرتے ہوئے اس سفر کو لے کر جو ہے وہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی طرف رواں ہوئے۔ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں کربلا چینل کی وساطت سے یہ بتاتا چلوں، الحمدللہ رب العالمین 40 حسینی کے حوالے سے یہاں پہ تمام تر زائرین کے استقبال کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ زائرین کی خدمت کے حوالے سے جتنے امور ہیں الحمدللہ وہ مرتب ہو چکے ہیں۔ زائرین کے مختلف حوالوں سے اس گرمی کی شدت کے باوجود الحمدللہ خدام حسین اس وقت بڑی شدت سے ان ایام کا پورے سال کو انتظار کرتے ہیں کہ کب وہ ایام آئیں گے جب وہ سیدی و مولائی ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے زائرین کی خدمت کریں گے۔ اور اسی اثناء میں جیسے میں نے پہلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں دنیا کے جس ملک سے، دنیا کے جس کونے سے، چاہے وہ زمینی راستوں سے، چاہے وہ فضائی راستوں سے، چاہے وہ سمندری راستوں سے، جو امام حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف عازم ہو چکے ہیں، چاہے وہ پیدل ہیں، جس بھی انداز سے، ان تمام زائرین کی
حفظ و سلامتی کے لیے نسیم کربلا کی وساطت سے حرم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے سے دعا گوئیں پروردگار سب کی پریشانیوں کو، اور بالخصوص اس وقت پاکستان کے اندر جو زمینی راستے سے آنے والے زائرین کے حوالے سے آج جو ایک ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے آئی ہے، ہم دعا گوئیں منتظمین جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنی تمام تر کاوشوں کو بروئے کار لا کر انشاءاللہ تعالیٰ تمام تر عاشقان امام حسین علیہ السلام کی دلجوئی کریں گے اور اس مسئلے کو حل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تمام عشاقان امام حسین علیہ السلام اربعین حسینی پہ کربلا معلیٰ میں مشرف ہوں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ برادر محترم سید ذہین کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے نجف اشرف سے، اور وہ براہ راست ہمیں جو ہے وہ زیارت کروا رہے تھے، صورتحال بتا رہے تھے زائرین کے حوالے سے، اور واقعاً عاشقان ابا عبداللہ الحسین کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت پورے عراق میں جو ہے، ویسے تو ہم عام طور پر جو نجف سے کربلا کی مشی دیکھتے ہیں، لیکن عراق میں اس وقت بصرہ سے جو ہے وہ نجف کی طرف جو ہے وہ مشی کا سلسلہ جاری ہے، اور عراقی زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد، اکثریت جن کی ہوتی ہے وہ عراقی مومنین ہوتے ہیں جو بصرہ سے نجف کی طرف وہ چلتے ہیں اور اپنے امام کی آواز پر لبیک کرتے ہوئے وہ نجف پہنچتے ہیں، اور پھر نجف سے جو ہے وہ کربلا کا رخ کرتے ہیں۔ جی ہاں، بات چیت ہو رہی تھی کربلا کے حوالے سے، اربعین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اور زیارت اربعین کے حوالے سے۔ میں چاہتا ہوں آج کربلا کے میدان میں ایک جو واقعہ پیش آیا اور جس نے جو ہے وہ انسان کی ضمیروں کو جھنجھوڑ دیا، اور یہ مخصوصاً آج کے لیے، یعنی آج کا جو انسان ہے، میرے اور آپ کے لیے ایک درس ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ کس طرح سے جہاد کرے، اپنے نفس کا مقابلہ کس طرح سے کرے۔ ایک شخصیت جو ہمیں کربلا کے میدان میں، واقع کربلا میں ہمیں جو نظر آتی ہے وہ یزید ابن حسین ہمدانی ہے۔ یہ وہ صحابی امام حسین علیہ السلام ہے۔ جب پانی بند کیا جاتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے پر، کربلا امام حسین علیہ السلام کے قافلے پر، تو یہ صحابی امام حسین علیہ السلام امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیجئے میں جا کے عمر سعد سے اس کو کوئی نصیحت کروں، کوئی اس کے ساتھ بات کروں، شاید کوئی اثر دکھائے اور وہ پانی ہمارے لیے کھول دے۔ یہ شخص جاتا ہے عمر سعد کے خیمے میں، اور جب خیمے میں داخل ہوتا ہے تو بغیر سلام کیے اپنی بات چیت کا آغاز کرتا ہے، یعنی اس کو سلام کرنے کے بھی قابل نہیں سمجھتا۔ جب یہ رویہ دیکھتا ہے عمر سعد یزید ابن حسین ہمدانی کا تو وہ بگڑ سا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ہمدانی بھائی، کیا تو مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ تو مجھے سلام کر سکے؟ کیا تیرے خیال میں مسلمان نہیں ہوں؟ اب یزید ابن حسین ہمدانی نے ایک ایسا جواب دیا کہ جو رہتی دنیا تک جو ہے اس نے عمر سعد کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ یزید ابن حسین ہمدانی کہتا ہے کہ یہ جو تو فرات کا پانی دیکھ رہا ہے، اس سے درندے بھی سیراب ہو رہے ہیں، اس سے حیوان بھی سیراب ہو رہے ہیں، اور تو نے یہی پانی جو ہے وہ محمد و وہ خانوادہ پیغمبر پر، حسین پر، اس کے بچوں پر اور اس کی عورتوں پر تو نے یہ پانی بند کر دیا ہے، اور تو سمجھتا ہے کہ تو مسلمان کہلانے کے لائق ہے۔ جب یہ جواب ملتا ہے اس کو یزید ابن حسین ہمدانی کا، تو شرم سے جو ہے وہ اس کا سر جھک جاتا ہے، اور وہ ایسی دلیل پیش کرتا ہے کہ جو اس کے لیے، یعنی اس کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے تاریخ میں۔ وہ اپنا سبب جو ہے وہ خود بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے ہمدانی بھائی، مجھے پتہ ہے کہ اولاد پیغمبر کو جو ہے وہ تکلیف دینا، ان کو اذیت کرنا حرام ہے، لیکن میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہوں، میں اپنے نفس کی زنجیروں میں قید ہوں، کیونکہ مجھے رے کی حکومت چاہیے۔ ناظرین محترم، یہ نفس ہے کہ انسان اس کو اگر اپنے پیروں تلے کچل دے تو حسینی لشکر میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن اسی کی زنجیر میں اگر قیدی بن جائے تو وہ عمر سعد اور یزید کے لشکر سے جا ملتا ہے۔ پروردگار سے دعا گو ہیں، پروردگار ہمیں اپنے نفس پر
قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوں گے پاکستانی وقت کے مطابق 9:30 بجے، اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 10 بجے ہم آپ کی خدمت میں پروگرام لے کر آئیں گے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أيها الراغي أيها الباغي يا أمان حسين انشعارا جن فدايه خاك بايه أهل بيتك